السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعونیوں پر عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ بڑا گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لائے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ جینتے کر کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت شوکت کا دن تھا۔ اس دن وہ مقرر کرنا سب لوگوں پر حق باجے کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حاجرہ کے اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب ڈالی تو وہ سب کی سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم شان اژدہا بن گیا۔ تمام جادوگروں کی تمام شہکاریوں کو ایک ایک کر کر نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھیں، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دستے مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم و وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں ہے اور قدرت بصری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا۔ ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ یہ سنیچر سے سنیچر تک 7 روز تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ اور قدرت خدا بندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے۔ یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و سدابدی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ اس طرح کے سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ پانی تو رحمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے اور چھت تک کھا گئیں۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں گھس آئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ گئیں۔ فرعونیوں نے عزیز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھیں اور گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی 10 بوری خندم کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیبر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال بھبے پلکیں چاٹ کے جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر میڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا، ہنڈیا میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہوا، مگر تماش دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنی عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بداستر ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کے عذاب نازل ہوا، اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب دفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، گرز پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اسی نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا اور فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی، پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دیں۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہا پانی تھا، اور فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجئے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مؤثر طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے، اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں عورتوں چھوٹے بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔
فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون محض لشکر کے آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے، اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم پارہ 11 رکوع 14 روح البیان صفحہ 761 جلد 1۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔